بعض روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا گناہگار شخص تھا، اتنا گناہگار تھا، اتنے اس کے برے اعمال تھے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے شہر والوں نے اس کو بغیر کفن دفن کیے انہوں نے اٹھا کر اسے کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ اس زمانے میں جس نبی کا یہ دور تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی کہ اے موسیٰ فلاں جگہ پر جاؤ، ہمارا ایک بندہ موجود ہے کوڑے کے ڈھیر پر، اسے وہاں سے اٹھاؤ، اسے غسل دو اور اسے کفن دو اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو کیونکہ میں نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرت موسیٰ وہاں پہنچے اور جب دیکھا کہ ایسی میت ہے جو کوڑے کے ڈھیر پہ شہر والوں نے ڈال دی ہے، معلوم کیا تو پتہ چلا کہ تو سب سے برا انسان تھا، اور اللہ کے نبی اگر کسی کا جنازہ پڑھا دیں تو ویسے ہی اس کے تمہارے نیارے ہو جاتے ہیں، اور خود رب نے فرما دیا کہ موسیٰ ہم نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ آپ حیران ہوئے، آپ نے اللہ کریم سے عرض کی کہ مولا اس بندے نے ایسا کیا عمل کیا، حالانکہ سارا شہر اس کی برائی پر گواہ ہے، اس کے تو اعمال ایسے کہ دفن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں مسلمانوں کی قبرستان ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو رب کی طرف سے جواب آیا نا، ذرا غور سے سنیے گا، ارشاد ہوا اے موسیٰ، ایک دن اس نے تورات کو کھولا۔ تورات وہ آسمانی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اس زمانے کے لوگ اسے پڑھا کرتے تھے۔ کہ اس نے ایک دن تورات کو کھولا تو اس میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب اس نے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نام دیکھا تو اس نے آپ علیہ السلام پر درود پڑھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے اس نام کو چوما، آنکھوں سے لگایا۔ اے موسیٰ، اس کا یہ عمل مجھے ایسا پسند آیا کہ میں نے اس کو معاف فرما دیا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت اسی طرح کی ملتی ہے کہ یہ جو شخص تھا نا، یہ اس کی عمر بھی بہت بڑی تھی، اس کی 200 برس کے گناہ تھے، مگر ایک بار جناب رسول اللہ پر عزت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ اس نے درود پڑھا اور نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کی، اسے چوما، اسے آنکھوں سے لگایا۔ تو رب کو اپنے حبیب سے پیار کیسا ہے کہ جو اس کے نام کی تعظیم کرے، ان پر درود بھیجے، وہ مالک کریم اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پچھلی امت کا کوئی گناہگار ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھے، ان کا نام کی تعظیم کرے تو بخشا جائے، تو ہم تو ہیں بھی نبی پاک کے امتی۔ اور آخری یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے نا، جب ہمارے آقا علیہ السلام، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو امت جنت میں جائے گی وہ بھی پیارے آقا کی امت جنت میں جائے گی۔ یعنی ہمیں بیٹھے بٹھائے بن مانگے وہ شرف رب نے دیا جس کی تمنا انبیاء کیا کرتے، اور ایسے آقا ملے جو فرماتے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب سے پتہ کیا وعدہ فرمایا قرآن میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب، تمہیں تمہارا رب ان قریب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب نبی پاک کو جب یہ آیت ریویل ہوئی نا، یہ وحی آئی، یہ خوشخبری سنائی گئی، اللہ اکبر، اے امتیوں دیکھو تمہارے آقا تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے سارے امتیوں کو جنت میں نہ داخل کروائے۔ ہم ساری زندگی رب کا فقط اس بات پر ہی شکر ادا کریں نا کہ یا اللہ تیری مہربانی تو نے جناب رسول اللہ کا امتی بنایا، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے، ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے، خود نبی پاک نے بتایا ہے کہ پیارے آقا قیامت کے دن اپنے امتیوں کو ایسے تلاش کریں گے، گناہگار امتیوں کی ایسے فکر کریں گے کہ جیسے ماں کا بچہ بچھڑ جائے تو ماں بے قرار ہو جاتی ہے، اللہ کے حبیب اس طرح رب کی بارگاہ میں گر گڑا کر اپنے امتیوں کی شفاعت کی خیرات مانگیں گے، اور رب کیا فرماتا ہے کہ محبوب تمہارا سوال پورا کیا جائے گا۔ تو ہمیں الحمدللہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا رب نے امتی بنایا۔ تو اب ذرا سوچو، حضرت موسیٰ کا امتی ہو، گناہ گار بھی ہو، اور جناب رسول اللہ کے نام کی تعظیم کرے، ان پر درود پڑھے، اس کے گناہ رب معاف فرما دے، تو میں تو امتی بھی رسول پاک کا ہوں۔ اب چاہیے کیا کہ نبی پاک کے نام مبارک کی تعظیم، سرکار علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنا اگر میں اپنی روٹین میں شامل کر لیتا ہوں تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اور یقین جانیے یہ درود ایسا وظیفہ ہے قیامت کے دن تو کام آنا ہے، مغفرت کا پروانہ تو اس نے دلانا ہے، مگر دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی
کیلامٹیز وہ بھی یہ دور کرتا ہے۔ تو اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، بیماری میں ہیں، قرضے میں ہیں، کسی بھی پرابلم میں ہیں، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے۔ تو اب اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ کثرت سے روزانہ اپنے ایک ٹائم بنائیں کہ میں نے آج اس وقت میں درود پاک پڑھنے اور اتنے پڑھنے ہیں، کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا روزانہ کا ٹارگٹ بنا لیں تو انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔